کہ ہمارے پاس ایک اور وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد علماء صاحب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں علماء صاحب؟ میرا ایک سوال تھا کہ عشاء کی جو نماز ہے واجب فرض کے بعد مطلب نماز رکعتیں تو ساری پڑھنا ضروری ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں مطلب واجب نماز کے بعد آپ سنت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، یا مطلب فرض کے بعد آپ نے وتر ہی پڑھنے ہوتے ہیں؟ اور تھوڑا وتر کے بارے میں بتائیے گا کہ ادائیگی کس طرح کرنی ہے، مطلب اور کیا معاملات ہے، ذرا کلیئر ذرا وتر نماز کا۔ جی جو سوال میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز عشاء کا جو نوافل ہیں وہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہیں، یہی نماز عشاء کے نوافل ہیں، بس یہ پڑھیں تو اس کا ثواب ہے۔ بعض علماء کرام سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی یہ نماز عشاء کے بعد اس کا نافلہ پڑھتا ہے یا 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتا ہے، وہ اس کے نتیجے میں انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، فشار قبر سے جو ہے نا وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ یقیناً ایک مستحب عمل ہے، اور یہ جس طرح باقی جو ہے نا امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت کے مطابق مومن کی جہاں جو ہے نا 5 نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، یعنی 17 رکعت جو ہم یہ فرض پڑھتے ہیں، اور جو نوافل ہیں وہ 2 17 34 رکعت ہے۔ تو 34 رکعت میں صبح کی 2 رکعت ہے جو صبح کی فرض نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، اسی طرح ظہر کے 8 رکعت ہیں، وہ بھی ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور عصر کی بھی 8 رکعت ہیں جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، مغرب کی 4 رکعت ہے جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، عشاء کی 1 رکعت ہے جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور جو نماز تہجد ہے وہ 11 رکعت ہے، ان میں سے 8 رکعت نماز شب کہلاتی ہیں، 2 رکعت شفع، اور ادھر بھی ایک جو ہے نا وتر ہے، یہ جو ہے نا یا یہ 17 فرض واجب اور 34 جو ہے وہ نفل ہیں۔ تو من جملہ نماز پنجگانہ کے نوافل میں سے عشاء کے کا بھی نافلہ ہے جو کہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ میسج موجود ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب نماز غافلہ کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بیان فرما دیجیے گا۔ میرے خیال میں یہ نماز غفیلہ کہنا چاہتے ہوں گے، ہمارے پاس غافلہ نام کی کوئی نماز نہیں ہے، نماز غفیلہ ہے جو کہ نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، یا وہ اس میں الحمد کے بعد کوئی سورہ نہیں پڑھتے، الحمد کے بعد جو ہے نا وہ پہلی رکعت میں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن نَّجْمَ، یہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، آیت ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو مفاتیح وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے، یا اسی طرح جو ہے نا وہ قنوت میں بھی یہ مخصوص دعا ہے، مثلا اللہم نسألک بمفاتیح الغیب التی لا یعلمها الا ہو، یہ دعا مخصوص پڑھی جاتی ہے، تو اس کو نماز غفیلہ کہتے ہیں۔ اب جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اس کا بہت اجر اور ثواب ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے کہتے ہیں یہ ایک سر جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ایک تو جیسے میں نے عرض کیا تھا نماز مغرب کے جو نوافل ہیں وہ 4 رکعت ہیں جو کہ نماز مغربین کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھیں، آپ کو نماز غفیلہ کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور 4 رکعت نماز مغرب کے جو ہے نا وہ نوافل کا اجر بھی ملے گا۔ آپ پہلے نماز غفیلہ کی نیت اس طرح پڑھے، وہ مفاتیح میں دیکھ لیجئے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ وہ دعا ہے، آیہ کریمہ ہے، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد مخصوص دعا ہے، اور قنوت بھی جو ہے نا کوئی بھی قنوت مانگے دعائے قنوت مخصوص ہے اس کے لیے، تو یہ غفیلہ کہلاتی ہے، جی ہاں، جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ غافلہ نام کی کوئی نماز میری نظر سے نہیں گزری، جی ہاں۔